الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. گرامی قدر حضرات، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 1 سے تک آپ کے سامنے تلاوت کی. قرآن حکیم کی یہ تیسری سورہ ہے جس کی تفسیر ہم شروع کرنے والے ہیں. اس سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی تشریح و تفصیل ہوئی تھی. سورہ فاتحہ میں اللہ سے بندوں نے ایک دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. تو اس دعا کا جواب سورہ بقرہ کی شکل میں دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین، کتاب ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تم نے جو صراط مستقیم کا سوال کیا تھا تو اس کی اجابت یہ ہے کہ اس کے بعد جو قرآن حکیم ہے الف لام میم سے والناس تک یہ صراط مستقیم ہے. تو سورہ بقرہ میں صراط مستقیم کی تفصیلات آئیں، اس میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، بہت سے مسائل اور کفر اور اسلام میں تمیز کرنے والی باتیں، مسلمان اور کافروں کے احوال اور اس قسم کی کئی تفصیلی اور اجمالی احکامات بیان ہوئے. اور آخر میں ایک دعا پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کی کما حق عبادت اس صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ کسی غیر کا تسلط نہ ہو. جب مکمل آزادی ہو تو خوب اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے. تو اس لیے اے اللہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے کافروں پر ہماری مدد کر کے وہ ہمارے لیے رستہ روکے نہ. صراط مستقیم سیدھی شاہراہ، سیدھا رستہ. تو اس پہ چلنے کے رستہ تو بالکل سیدھا ہے، لیکن ڈاکو بھی تو آ سکتے ہیں رستہ روکنے کے لیے. تو اس رستے کے ڈاکو کون ہو سکتے ہیں؟ کافر. تو لہٰذا ہمیں آزادی نصیب فرما، کافروں کے مقابلے میں ہمیں نصرت اور فتح نصیب فرما تاکہ ہم آزادی کے ساتھ بے خوف و خطر صراط مستقیم پہ چلیں. تو فانصرنا علی القوم الکافرین کی جو دعا کی تھی، اب سورہ آل عمران کے اندر اس کی تشریح ہے کہ پہلے یہ کہ کافر کون ہیں جن پہ ہم مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کافر کون ہیں، اور پھر یہ کہ ان سے خلاصی کی صورت کیا ہو سکتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ. یہ نہیں ہوگا کہ
کہ ہم خود پکڑ کے ان کو ہٹا دیں گے، تمہیں خود محنت کرنی ہوگی اور جہاد کے ذریعے سے تم کافروں کی شوکت اور قوت کو توڑو گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے، یعنی کام تم کرو گے، مدد ہماری ہوگی۔ تو نصف تیسرا پارہ جو ہے آل عمران کا، اس میں تو کافروں کی تفصیلات، تشریحات، ان کے عقائد، ان سے معاملات جو ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا، اور چوتھے پارے میں پھر جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہوگا، اور یہ سلسلہ پھر سورت کے آخر تک چلا جائے گا۔ سورہ آل عمران جیسے اس کا نام تھا البقرہ، پہلی کا نام تھا الفاتحہ، اس کا نام ہے آل عمران۔ اس میں چند رکوعوں کے بعد آل عمران کا تذکرہ آنے والا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تو آل عمران کا ذکر آنے والا ہے، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران کا معنی خاندان عمران، تو عمران نام کی دو اہم شخصیتیں گزری ہیں۔ اب اس سے کون سے عمران کے خاندان مراد ہے؟ تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے والد گرامی، تو آل عمران سے مراد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہوں گے۔ اور ایک عمران ہیں سیدہ مریم صدیقہ کے والد گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، تو یا عمران سے وہ مراد ہیں اور یا عمران سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 سال کا فرق ہے۔ فرق اتنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت مریم کے والد کے درمیان 1800 سال گزرے ہیں، وہ پہلے یا 1800 سال بعد۔ لیکن زیادہ رجحان یہ ہے کہ آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد یہاں پر مراد ہیں، کیونکہ آل عمران کہنے کے فوراً بعد پھر حضرت مریم کی ولادت کا ذکر ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ذکر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا اس دوران کوئی تذکرہ نہیں، اس لیے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں۔ بہرحال یہ سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، پوری سورت کا نہیں اکثر حصے کا، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اسلام کی روشنی اب اطراف و اکناف میں پھیلنے لگی، کیونکہ مکہ میں جب تک آپ تھے تو کفار نہ تو خود حق بات سنتے تھے نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے، یعنی انہوں نے رستوں پر، چوراہوں پر پیرے بٹھائے ہوئے تھے کہ کوئی حضور سے ملنا بھی چاہتا تو نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے نور اسلام مکہ کی وادی میں محدود اور محبوس تھا، قیدی کی طرح تھا۔ جب آپ نے ہجرت کی، مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اسلام کو آزادی مل گئی، اب اسلام کا نور دنیا میں پھیلنے لگا، تو پھیلتے پھیلتے جزیرت العرب میں متعارف ہو گیا۔ جزیرت العرب میں تعلیم یافتہ ایک قوم تو وہ تھی جو خود مدینہ میں بستی تھی، یعنی یہود۔ یہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ تھے، ان کے پاس مذہبی علم تھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہ پڑوسی تھے، ان کے ساتھ معاہدہ امن بھی ہوا اور سب کچھ ہوا اور ساتھ رہے۔ دوسری تعلیم یافتہ قوم اور مذہبی قوم عیسائی تھے، جو مدینہ منورہ میں تو ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اکا دکا کوئی ہوتا تھا، لیکن مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر عرب میں ہی نجران ایک علاقہ تھا، اب بھی نجران نام کا علاقہ ہے، تو نجران کے اندر عیسائیوں کا غلبہ تھا، وہاں عیسائی بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ جب اسلام کی شعائیں وہاں تک پہنچیں تو نجران کے عیسائیوں نے اسلام سے تعارف حاصل کرنے
یا اسلام کا اس لحاظ سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک وفد تجویز کیا، ڈیلیگیشن وہاں سے انہوں نے تیار کیا کہ جائیں ان سے بحث کریں، ان کی کیا تعلیمات ہیں ان سے بحث کریں، مناظرہ کریں، ہم اپنی برتری یعنی ان کو بتائیں۔ مقصد تو یہ تھا، یعنی حق کی تلاش مقصود نہیں تھی، حق تو وہ جانتے تھے، حق کو دبانا ہی مقصود تھا۔ تو جناب 60 افراد پر مشتمل ایک وفد تجویز ہوا، وفد کی قیادت ان کے سردار عبد المسیح نے کی، عبد المسیح، اور ان کا وزیر اہم اور ان کا پوپ، جو یعنی پوری عیسائی دنیا کا پوپ نہیں بلکہ ان کا یعنی عرب کنٹری کا جو پوپ تھا، مرکزی پوپ کے تحت۔ تو پاپائیت میں بھی تو عجیب چیزیں ہیں نا، ایک بڑا پاپا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے پاپے بھی ہیں نا ہاں جی، تو یہ عرب کے اندر جو ان کا پاپا تھا بڑے پاپا کی طرف سے، وہ بھی اس وقت میں تھا، حارثہ علقمہ، ابو حارثہ علقمہ۔ تو یعنی یہ نامی گرامی لوگ یعنی سیادت اور قیادت کے لحاظ سے بھی اور مذہبی قیادت کے لحاظ سے بھی اس وفد میں شریک تھے، وزیر بھی تھا، لاٹ پادری بھی تھا اور پوپ صاحب بھی تھے۔ 60 افراد پہ یہ وفد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، اور رستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جو بڑے پادری صاحب تھے نا پوپ، وہ جس خچر پہ سوار تھے، جو ان کی سواری تھی، اس کو رستے میں ٹھوکر لگ گئی۔ تو اس پادری صاحب کے بھائی بھی شریک سفر تھے، اس نے ایک نازیبا اور گستاخی کا کلمہ کہہ دیا، العیاذ باللہ، نقل کفر نہیں ہوتا، اس نے کہہ دیا بڑا کمبخت ہے وہ جہاں ہم جا رہے ہیں، نقل کفر نہ باشد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کا شیطانی کلمہ تھا۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تو پوپ صاحب نے ناراضگی سے اس کو ٹوکا کہ ہاں کیا کہا تو نے، وہ تو نبی برحق ہے، جس کے پاس جا رہے ہیں وہ نبی برحق ہے۔ تو بھائی تو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کہا اچھا وہ نبی برحق ہے تو پھر اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ نبی برحق ہے، آپ کو پتہ ہے تو پھر ان کی پیروی کرنی چاہیے، پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو پوپ صاحب نے کیا کہا، بھائی بات یہ ہے کہ دنیا بھی تو رکھنی ہے نا، یعنی حقائق تو یہی ہیں، حق تو یہی ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں خبر دی تھی، یہ وہی ہیں جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے، یوحنا یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ لٹکنے سے پہلے، یہ ان کا عقیدہ نا، ہمارا سولی کا عقیدہ تو نہیں ہے، سولی پہ لٹکنے سے پہلے بھی جاتے جاتے ان کی بشارت کی تھی کہ وہ آئیں گے، تو یہ وہ ہیں۔ کہا بھی مانتے کیوں نہیں ہو؟ جھٹ جاہل آدمی تو اس نے کہا سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، حق ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا اس لیے بھائی کہ دنیا بھی تو رکھنی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں اس وقت جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا مذہبی لیڈر ہوں، یہ لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، اور تجھے پتہ ہے کہ مجھے رومی سلطنت کی طرف سے یہاں بڑی جاگیریں ملی ہوئی ہیں، وہ ضبط ہو جائیں گی، مجھے وہاں سے بڑی گرانٹ ملتی ہے، بند ہو جائے گی، اور میری رومی سلطنت کے اندر بڑی عزت ہے، سب خاک میں مل جائے گی۔ تو اس لیے تو دیکھیے نا، یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی آنکھوں پہ یوں پٹی باندھ دیتی ہے، یعنی حق ہے، جانتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو زوال ہو جائے گا، اور یہی تو یہودیوں کا بھی تھا، پہلے سے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے یہ ٹھیک ہے اپنے رشتہ داروں کو کہ ان کی پیروی کریں، لیکن خود اس لیے کہ مال و دولت چھوڑنا پڑے گا اور یہ جو مرتبہ اور مقام ہے یہ سب چھوڑنا پڑے گا، تو اس نے آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھی کہ حقائق فراموش ہو گئے۔ بار کیف یہ طبقہ اور یہ پورا قافلہ مدینہ منورہ میں آیا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث ہوئی
اور اسی موقع پہ سورہ آل عمران کی یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ ان ابتدائی آیتوں میں عقیدہ تثلیث، عقیدہ ابنیت عیسیٰ علیہ السلام اور عقیدہ الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کی تردید ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل کی روشنی میں ان کے عقائد کو باطل قرار دیا اور وہ بالکل لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گئے لیکن مانے بھی نہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اچھا، تمہارے پاس میرے دلائل کا جواب بھی نہیں اور تم ویسے مانتے بھی نہیں، تو چلو ایک آخری بات کرتے ہیں جو ابھی اس صورت کے اندر درمیان میں آنے والا ہے، کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر میدان میں نکلو، میں بھی نکلتا ہوں، اور پھر اللہ سے احقاق حق کی دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے، جو باطل پہ ہے، اللہ کی پھٹکار اس پہ نازل ہو۔ چلو، انہوں نے کہا جلدی نہ کریں، ذرا ہمیں سوچنے دیں، ہم مشورہ کر لیں۔ آپس میں مشورہ کیا کہ میاں یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم یہاں سے زندہ واپس نہ جائیں، اس لیے ان سے صلح کر لیتے ہیں۔ انہیں مانتا پھر بھی نہیں، ان سے صلح کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگے کہ جناب یہ بات تو رہنے دیجئے، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ صلح کر لیتے ہیں، اور یہ کہ ہم آپ کا اقتدار تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کے ماتحت ہم رہیں گے، اپنے مذہب عقیدے پہ رہیں گے، اور جو آپ کا جزیہ ٹیکس ہوگا وہ ہم آپ کو بھیجتے رہیں گے۔ چنانچہ یہ صلح ہو گیا اور پھر یہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اس وقت جو عیسائی دنیا تھی ان کے 3 عقیدے تھے، تینوں مشرکانہ عقیدے تھے، جن کا پھر سورہ مائدہ میں آگے جا کے تفصیل سے ذکر آئے گا، یعنی 6 پارے کے آخر میں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ایک عقیدہ یہ۔ لقد کفر الذین قالوا، بالیقین کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اس عقیدے کا اعلان کیا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہیں وہی مسیح ابن مریم کی شکل میں آئے، یعنی اللہ ہے تو ایک ہے لیکن حضرت مسیح کے جسم میں حلول کر کے آیا ہے تو ایک ہی ہے، لیکن اب وہ ان کی ہم شکل، ان کی شکل میں آیا ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ایک فرقے کا عقیدہ یہ تھا۔ اور یہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ دوسرا فرقہ ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، خدا ایک نہیں 3 ہے، تثلیث، اور اللہ جو ہیں وہ 3 میں سے تیسرے ہیں، نمبر میں 3 میں سے، تو خدا کتنے ہوئے؟ معاذ اللہ 3، اور پھر نمبر بھی اللہ کو کون سے دیا؟ تیسرا، پہلا بھی نہیں، ثالث و ثلاثہ، 3 میں سے تیسرے نمبر پہ وہ ہیں۔ 2 کون ہیں؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری حضرت مریم ہیں، یا بعض کا عقیدہ تھا کہ دوسرے حضرت جبریل ہیں، تو 3 ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفرا، انہوں نے کفر کیا۔ ان کے لیے بھی کہا لقد کفرا، جو حلول کے قائل ہیں وہ بھی کافر، جو تثلیث کے قائل ہیں وہ بھی کافر۔ یہ 2 فرقوں کا ذکر تو کہاں ہے؟ سورہ مائدہ کے، یعنی سورہ مائدہ میں، اور 6 پارے کے آخر سے پہلے رکوع میں۔ تیسرے فرقے کا عقیدہ بیان ہے سورہ توبہ 10ویں پارے میں۔ وہ کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک فرقے کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہے۔
تو یہ تین فرقوں والے لوگ نزول قرآن کے وقت یعنی عیسائی دنیا میں یہ تین فرقے تین عقیدوں والے موجود تھے. بعد میں تو کئی بنتے بگڑتے رہے اور آج بھی دنیا میں بڑا غالب عیسائیوں کا فرقہ وہ ہے جو تثلیث کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کا قائل ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور تین خداؤں کے قائل ہیں. آج بھی دنیا میں ان کی اکثریت ہے، اگرچہ اور فرقے بھی ہیں مختلف. تو ان تینوں فرقوں کے تینوں عقائد کو ان آیات میں دلائل سے باطل قرار دے دیا گیا. الف لام میم اللہ عالم بمراد ذالک الحروف. ان حروف کی مراد اور مطلب اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ حروف مقطعات متشابہات کی ایک قسم ہے جس کا مراد اللہ جانتے ہیں، اور یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز ہے. یوں سمجھے کہ ایک کوڈ ہے، یہ کوڈ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اس کے. اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. یہ اللہ کی تعریف ہے. یعنی اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کون ہو سکتا ہے جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہ ہو، نہ عقلاً نہ نقلاً. نہ عقل تسلیم کرے نہ نقل تسلیم کرے کہ اس کی عبادت ہو سکتی ہے. تو اللہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. جس ہستی کی یہ صفت ہے تو اس پہ دلیل کیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دو باتیں. الحی القیوم، کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، جو لائق عبادت ہے، اس کے لیے ضروری ہو کہ وہ حی ہو. حی کا معنی زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے. اس پر نہ کبھی آدم آیا ہو نہ کبھی موت آئے. نہ کبھی آدم آیا ہو یعنی کبھی نہ ہوا ہو، اور نہ کبھی ایسا ہو کہ نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. حی ہونا یہ اس کی صفت ہے. جس کی صفت حی ہو وہ اللہ ہو سکتا ہے. اور تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی نہ تھے، اور تمہارے عقیدے کے مطابق پھر وہ نہ صرف یہ کہ نہ ہوئے بلکہ دشمن نے پکڑ کے ان کو سولی پہ لٹکا دیا. کیا ایسا مجبور بھی خدا ہوتا ہے جو کبھی نہ ہو اور کبھی آیا اور دشمن سے اپنے آپ کو بھی بچا نہ سکا؟ کبھی نہ تھا تو حی نہیں، اور چند عرصے کے لیے حی ہوا تو اپنی حیات کو بچا بھی نہ سکا. تو لہذا یہ صفت عیسیٰ کی نہیں، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو صدا سے ہے صدا رہے گا. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کس کو خدا کہتے ہو؟ جو ایک خاتون کے پیٹ میں 9 مہینے تک خون حیض سے پرورش پاتا رہا. بچہ ماں کی پیٹ میں یعنی اس ناپاک خون سے پرورش پاتا ہے. کیا وہ خدا ہو سکتا ہے جو 9 مہینے تک ماں کے شکم میں محبوس رہے اور وہ ناپاک خون اس سے پرورش پاتا رہے، اور پھر باہر دنیا میں آئے تو اس کو سارے انسانی حاجات اور ضروریات بھی لائق ہوں؟ جو باقی انسانوں کو ضرورتیں ہیں وہ اس کی بھی ہوں، کھاتا بھی ہو، پیتا بھی ہو، سوتا بھی ہو، چلتا پھرتا بھی ہو، دشمن سے ڈرتا بھی ہو اور دعائیں بھی مانگتا ہو. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دشمن سے اپنے آپ کو بچاتے رہے یا نہیں؟ بچاتے تو اللہ تعالیٰ رہے لیکن تحفظ کا سامان بھی کرتے رہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے بھی رہے، گرمی سردی بھی ہوتی رہی، دکھ بیماری بھی ان پہ آئی. سارے انسانی
ہوائی جات ان کو لاحق رہے دنیا میں آ کر، اور جب دنیا سے جانے لگے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نا، دشمن نے ان کا بال بیکا نہیں کیا، دشمن ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ لیکن تمہارا عقیدہ ہے کہ دشمن نے ان کو پکڑا، دشمن نے ان کو سولی پہ لٹکایا، اور تمہاری انجیل میں ہے کہ وہ تڑپتے رہے اور خدا سے دعا مانگتے رہے، ایلی ایلی لما سبقتنی، ایلی ایلی، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، لما سبقتنی، تو نے مجھے دشمنوں کے ہاتھ میں کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ یہ آپ کی کتاب میں ان کی دعا ہے صلیب پہ لٹکتے وقت۔ تو کیا خدا یوں ہوتے ہیں جو کسی اور سے دعا مانگیں؟ تو الحی، پہلی صفت معبود برحق کی کیا ہے؟ الحی، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس پہ کبھی موت نہ آئے گی، کبھی عدم نہیں آیا۔ دوسری، القیوم، یہ نہیں کہ خود کو سنبھالے ہوئے خود زندہ ہے، القیوم باقیوں کو بھی تھامنے والا ہے، خود کو بھی تھامنے والا اور باقیوں کو بھی تھامنے والا۔ قیوم، قیوم یا قیام کا معنی جو خود قائم ہو اوروں کو قائم رکھے۔ یہ صفت بھی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نت ہے، اور پھر آئے کچھ عرصے کے لیے پھر چلے گئے، تو ان کی قیوم ہونا صفت نہیں، نہ حی ہونا صفت، نہ قیوم ہونا صفت۔ تو لہذا معبود کون ہے؟ اللہ، اور اللہ وہ ہیں جن کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس پہ دلیل کیا ہے کہ وہ حی ہیں، وہ قیوم، اور یہ دونوں صفتیں عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں، لہذا وہ معبود نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کہیں کہ وہ ان کے بیٹے ہیں، اصل نہیں ہیں، تو بھائی بیٹے تو باپ کے مماثل ہوتے ہیں، بیٹا باپ کے ہم مثل ہوتا ہے، بیٹا تو باپ جیسا ہوتا ہے، بیٹے میں تو باپ جیسی صفات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے، بیٹے میں باپ کے اوصاف پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرف تو کوئی چیز ہی نہیں، تو پھر بیٹے کیسے ہوئے؟ اور بیٹے کی تو باپ کو حاجت ہوتی ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرا دست بازو بنے گا، میں چلا جاؤں گا تو یہ میرا وارث بنے گا، اور اللہ تو وہ ہیں نہ چلے جانے والے نہیں، اور نہ ان کو کسی کے دست بازو بننے کی ضرورت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں تنہا اس کی ہیں، اس کو ایک بیٹے کی اور اتنے کمزور بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے دوسری دلیل، نزل علیک الکتاب بالحق، ایک تو اللہ کی توحید پہ آپ یہ دلیل یعنی آپ نے یہ دی، اور اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا اور لاجواب ہو گئے، اور جب مباہلے کی ان سے یعنی کہا گیا کہ مباہلہ کریں تو انہوں نے مباہلہ سے انکار کیا اور باقاعدہ صلح کر کے چلے گئے۔ اگلی نقلی دلیل ہے نزل علیک الکتاب بالحق، کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی بالحق، حق کے ساتھ، حق سے بھرپور، اظہار حق کے لیے کتاب نازل کی۔ کتاب کی صفت یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، اور اس کتاب کی آمد ایسی ہی ہے کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، جیسے اس سے پہلے تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں۔ تو اس کتاب کا آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دلیل ہے آپ کے رسول ہونے کی، اور جب آپ کی رسالت ثابت ہو جائے گی تو آپ کا ارشاد دلیل ہے اللہ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر۔ تو یہ کتاب
قرآن حکیم یہ دلیل ہے حضور کی صداقت پر، اور حضور کی صداقت دلیل ہے اللہ کی توحید پر۔ تو ایک دلیل تو اللہ کی حی اور قیوم ہو گئی، اور ایک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول من جانب اللہ ہونا، اور قرآن حکیم کا کتاب منزل من اللہ ہونا، یہ بھی توحید خداوندی کی دلیل ہے کہ آپ پہ قرآن نازل ہوا، اور آپ کی سیرت سے سارا عرب واقف ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے زندگی کہاں گزاری، اور کہاں کہاں دنیا میں گئے، آپ کے دوست احباب کون لوگ تھے، آپ کے شہر کی تعلیمی کیفیت کیا تھی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، بچپنا جوانی وہاں گزار دی، مکہ میں تعلیم کا رواج ہی نہ تھا، اس لیے کسی تعلیمی ادارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی معمولی پڑھے لکھے لوگ بھی چند تھے جو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چاہے جائے کہ کوئی عالم اور فاضل وہاں ہو۔ اور اسی جگہ میں آپ نے 40 سال گزارے۔ اس عرصے میں ایک دو دفعہ آپ کو سفر کا اتفاق ہوا، ایک مرتبہ بچپنے میں چچا کے ساتھ، لیکن آپ کو رستے ہی سے واپس آنا پڑا، منزل تک گئے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو آپ کے چچا کو کسی راہب نے بتایا تھا کہ ان کو آگے لے کر نہ جائے، تو وہ واپس ہو گئے۔ دوسری مرتبہ جوانی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے منیجر اور شریک نفع کی حیثیت سے آپ ان کا تجارتی سامان لے کر شام تشریف لے گئے، لیکن یہ سراسر آپ کا سفر تجارتی تھا، علمی نہیں تھا، اور صرف آپ نے سامان بیچا اور فوراً واپس آئے، نہ وہاں کسی علمی شخصیت سے ملاقات ہوئی اور نہ ان سے کوئی گفتگو کا موقع ملا۔ اس لیے کسی انسان سے، کسی عالم سے نہ تو ملنے کا اتفاق ہوا اور نہ آپ نے کسی سے ایک لفظ بھی سیکھا۔ آپ پر یہ ایک الزام لگایا گیا تھا جسے ممکن ہے کہ دشمن اب بھی لگاتے ہوں گے کہ نہیں جی، مکہ میں تو ایک عیسائی تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات تھے، وہ آیا جایا کرتا تھا، تو لہذا یہ سب کچھ وہاں سے لیا ہوا لگتا ہے۔ مگر اس کا جواب سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عربی نہیں، عجمی ہے، اور وہ کوئی فاضل بھی نہیں، ایک غلام ہے، ایک غلام کہیں سے خرید کے لایا گیا ہے، دوسری اس کی زبان ہے، ٹوٹی پھوٹی عربی بھی بولتا ہے، وہ اگر آپ کے پاس آتا جاتا ہے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن جیسی کتاب آپ بنا لیں۔ یعنی کیسی بات ہے، کیسی بات ہے کہ ایک غلام جس کی علمی پوزیشن ہی کیا ہوگی، اور پھر وہ عربی بھی نہیں، عجمی، جس کی زبان ہی عربی نہیں۔ ایک طرف تو قرآن جیسی فصیح بلیغ کتاب ہے کہ جس کے سامنے عرب کے فصحاء اور بلغاء گنگے ہو گئے، اور ایک طرف اس کی نسبت کری اس غلام کی طرف اس سے سیکھا۔ تو بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علمی اور تعلیمی ماحول سے یکسر دور تھے، اور پھر اچانک آپ کی زبان پر یہ قرآن حکیم جاری ہو گیا وحی سے، تو نزل الکتاب، اس کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، نہ ان کا خود ساختہ ہے، نہ انہوں نے کسی سے سیکھا ہے۔ ان کا کوئی خود ساختہ ہے تو تم بھی ان جیسے فصیح بلیغ عربی ہو، تم بھی تو ایک چھوٹی سی آیت بنا دو۔ تو نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتاب حق کے ساتھ، تو آپ پہ قرآن کا نزول آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف، ان کے باقاعدہ یہاں پر تذکرہ ہیں
ان کو بھی قرآن اللہ کی کتابیں کہتا ہے، ان کی تعلیمات بھی قرآن نے اپنے اندر سمو لی ہیں۔ وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں تو آج موجود نہیں، اور خود ان کتاب والوں کو بھی اقرار ہے کہ یہ وہ کتابیں نہیں جو ان پیغمبروں پہ نازل ہوئی تھی۔ تورات کیا ہے آج؟ آدی عتیق میں آپ دیکھتے ہیں کہ چند سپارے ہیں، اور ہر سپارے کی نسبت کسی کی طرف ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف کسی کی بھی نہیں، اور خود یہودیوں کو اقرار ہے کہ یہ بعین ہی وحی نہیں۔ کیا وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی ہو سکتی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی ذکر ہو، ان کی تجہیز و تکفین کا بھی ذکر ہو؟ ظاہر بات انہیں تسلیم ہے کہ یہ ان کی وہ کتاب نہیں۔ ایسے ہی جسے انجیل کہتے ہیں، وہ 4 اناجیل ہیں، لیکن چاروں کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے نہیں، بہت جگہ میں شدید اختلاف، تو ان کو بھی اقرار ہے کہ یہ وحی نہیں، ان کے حواریوں کی تحریریں ہیں۔ تو لہذا آج وہ کتابیں صحیح نہیں، لیکن ان کی جو صحیح تعلیم ہے وہ قرآن میں موجود ہے، تو قرآن کے لیے محافظ ہے، مصدق ہے۔ اگر یہ کوئی اور کتاب ہوتی تو ان کی تردید کرتی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، باقی یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب کیسے آ گئی، تو ایسے ہی آ گئی جیسے اللہ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، پہلے وہ تھی اب یہ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جی ان پیغمبروں کے ساتھ صرف کتابیں ہی نہیں آئیں، انہوں نے تو بڑے بڑے معجزات بھی دکھائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ید بیضا، عصا، اور کئی معجزات۔ عیسیٰ علیہ السلام احیاء موتا، اور مریضوں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس پیغمبر پر بھی حق اور باطل میں فیصل کرنے والے معجزات اتارے ہیں ہم نے۔ کتاب کے ساتھ جیسے ان کو معجزات دیے تھے، کتاب کے ساتھ ان کو بھی حق و باطل میں فرق کرنے والے معجزات دیے ہیں، اور ان کے معجزات ان سے کہیں تعداد میں بھی زیادہ ہیں، پائیداری میں بھی زیادہ ہیں۔ ان کے معجزات ان کی زندگی کے ساتھ سے ختم ہو گئے، ان کے معجزات قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، اور جن میں سب سے بڑا معجزہ جو قیامت تک رہے گا وہ قرآن حکیم، قرآن حکیم۔ یعنی کچھ معجزات حضور کے تو جنہوں نے دیکھے انہوں نے دیکھے، پر قرآن کا معجزہ تو قیامت تک ہر کوئی دیکھے گا، اس کی صداقت، اس کی حفاظت۔ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، یہ تو تھی بات دلائل کی۔ ان دلائل کے باوجود کوئی اللہ کی توحید میں یا پیغمبر کی رسالت میں تردد کا شکار ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر سن لے کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب تیسری اور کوئی چیز نہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبردست ہیں، بدلہ لینے سے کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی، اور دوسرا یہ کہ ذو انتقام، عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ بدلہ لیں، لہذا ذو انتقام بھی ہے، وہ انتقام لیں گے، بدلہ، ہاں جی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ وہ ہماری آپ کی طرح جلد باز نہیں ہے بدلہ لینے میں، بڑا وقت دیتے ہیں مجرم کو سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے، لیکن جب مجرم سنبھلتا اور سدھرتا نہیں تو پھر عزیز ذو انتقام، سخت انتقام لیتے ہیں، ایسا انتقام لیتے ہیں کہ ایسا کوئی لے نہیں سکتا۔ توحید اور رسالت کے دلائل کے بعد اس کی مزید تفصیل اور تشریح، یعنی اوپر جو توحید کے دلائل جتنا حی اور قیوم، کہ معبود کے لیے حی اور قیوم ہونا ضروری ہے، اور یہ صفات فقط اللہ میں، کسی اور میں نہیں۔ اس کے ساتھ اور کچھ دلائل کہ اللہ نہ صرف حی اور قیوم ہیں، قائم بالذات اور دوسروں کو قائم رکھنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی سب کو محیط ہے، علم بھی سب کو
یعنی اس کے علم سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں، اس کا علم ذرے ذرے کو محیط ہے، اور یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام میں نہ تھی، انہیں بہت کچھ معلوم نہیں۔ خود آپ کی یعنی انجیل بھی بتاتی ہے، خود ان کی حیات کے ایک ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کا علم محیط نہ تھا۔ جیسے کہ انجیل میں ایک واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پشت کی طرف ایک خاتون آ کر بیٹھ گئی۔ اس خاتون کو ایک بیماری تھی کہ وہ جو منتھلی بیماری ہوتی ہے وہ رکتی نہ تھی، بڑی پریشانی تھی۔ وہ آ کر بیٹھی اور انہوں نے اس خاتون نے برکت کے لیے آپ کے پیچھے آپ کے کپڑے سے ہاتھ لگایا، جس کی برکت سے اس کا خون بنا۔ وہ چلی گئی۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیچھے کون تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے نہیں پتا، کیا تھا؟ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ کا پتا نہ تھا۔ ہر چیز کا پتا ہونا یہ خدا کی صفت ہے، جس کو ہر کچھ کا پتا نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس پہ دلیل دیتے ہیں، هو الذی یصورکم ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ وہ ہیں کہ ان پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفی علیہ پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں ان پہ کوئی چیز بھی، فی الارض ولا فی السماء، نہ تو زمین میں نہ آسمان میں۔ تو جس کو ذرے ذرے کا پتہ ہو وہ ہوتا ہے معبود۔ اور پھر اس کے علم کی ایک مثال یہ ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو تمہارے نقشے بناتا ہے، تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، فی الارحام شکم میں، ماں کے شکم میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے نقشہ بناتا ہے۔ جیسا چاہتا ہے ایک قطرہ آب پر، ایک پانی کے قطرے میں اتنے انقلابات، اتنی تبدیلیاں لاتا ہے، تبدیلیاں لانے کے بعد اسے ایک زندہ و جاوید انسان بناتا ہے، اور اس کی شکل و صورت اور اس کی تصویر وہاں پر 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ جیسے سورہ زمر میں 3 اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور اس جھلی کا اندھیرا جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ 3 اندھیروں میں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، جہاں کسی کو پتہ نہیں وہاں یہ نقشہ کشی کون کرتا ہے؟ عیسیٰ تو خود صورت لے کر آئے، عیسیٰ تو خود صورت بن کر آئے، اور اللہ جو وہ صورتیں بناتا ہے، عیسیٰ تو صورت بنوا کے آئے، اور جس نے صورت بنائی وہ ہے معبود، جس کی صورت بن گئی وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں جیسی چاہتا ہے صورت بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے اس کو کلر دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کے اعضاء بناتا ہے، کسی کو کیا خبر ان ساری تفصیلات سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کس کیفیت میں بچہ آئے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ یعنی آپ کی مشینیں تھوڑا بہت تو بتا دیتی ہیں، جنس بتا دیتی ہیں، لیکن پوری کیفیت اور معلومات بتا سکتی ہی نہیں کہ یہ سفید ہوگا، سیاہ ہوگا، لال پیلا ہوگا، آنکھیں کتنی کیسی ہوں گی، کان کیسے ہوں گے، ہونٹ کیسے ہوں گے، سمجھے کہ نہیں، سر کتنا ہوگا۔ تو یہ ساری تفصیلات کے ساتھ کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ تو اور پھر دیکھیے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ ایک چھوٹے سے چند انچوں پر محیط چہرے میں اللہ کتنی خصوصیات کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اتنے تھوڑے سے حصے میں اتنی تبدیلیاں رکھتی ہیں کہ ہر آدمی کا چہرہ دوسرے سے آسانی سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ کوئی دوربین لانی پڑتی ہے، کوئی
خودبین لانی پڑتی ہے چہروں میں امتیاز کے لیے. ایک نظر ڈالی تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ فلاں ہے. اور دنیا میں کھربوں انسان گزرے ہیں، آج بھی اربوں انسان ہیں، پتہ نہیں قیامت تک آئیں گے، اور کوئی انسان اپنے اس چہرے میں دوسرے سے ملتا نہیں بلکہ ممتاز ہوتا ہے. بہت کم کسی کی شکل کسی سے ملتی ہوگی، بہت کم. تو اتنے چھوٹے سے حصے میں اتنا بڑا انقلاب، یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے، اللہ ہی کی شان ہے. ہمارے تو 1 سال کے ماڈل اور ہوتے ہیں، دوسرے سال کے اور ہوتے ہیں. 1 سال کی جو ماڈل ہوتے ہیں آپ امتیاز ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کون سی گاڑی ہے. بالکل ایک ہی جیسا ہوتا ہے، کر ہی نہیں سکتے جب تک نمبر پلیٹ نہ لگائے اس پر. لیکن اللہ تعالیٰ روز بروز ماڈل تبدیل کرتے ہیں، ہر آدمی کا الگ، ہر آدمی کا الگ. یہ ہے قدرت. فرمایا یہ کام عیسیٰ نہیں کر سکتے، وہ تو خود اللہ کی دی ہوئی صورت لے کر آئے ہیں. اللہ وہ ہے جو مصور ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں مگر وہی جو غالب ہے اور حکمت والا ہو، جو سب کچھ کرنا. غالب کا معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے اور بے ڈھنگے طریقے سے نہیں کرتا. حکیم، ہر اس کی تخلیق حکمت کا شاہکار ہے. یہ نہیں کہ سب کچھ کر سکتا ہے تو منظر زمین سے اگنے والے پودوں میں غور کر اور دیکھ، الی آثار ما صنع الملیک، یعنی اس بادشاہ نے جو اپنی قدرت کے آثار چھوڑے ہیں، نشان چھوڑے ہیں، ذرا ان کو ان پودوں میں جھانک کے دیکھ. عیون من لجین شاہدات بان اللہ لیس لہ شریک، کہتے ہیں یہ چاندی جیسے چمکتے ہوئے چشمے جو زمین سے ابلتے ہیں، یہ بھی اس بات کے شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہ اس کی قدرت کے شاہکار ہیں، اس کی صنعت ہے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا شاہد ہے. بس تھوڑے سے غور کی اور فکر کی ضرورت ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دلائل پیش کیے اور وہ جواب نہ دے سکے تو انہوں نے قرآن حکیم کے بعض نازل شدہ کلمات میں شبہات پیدا کیے. کہا جی یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ تو صحیح فرماتے ہیں، لیکن دیکھیے آپ ہی کی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا ہے، اللہ کا کلمت ہے، اور جی آپ ہی کتاب میں ان کو روح اللہ کہا ہے کہ وہ خدا کی روح ہے. تو پھر اس سے پتہ چلتا نا کوئی دال میں کالا تھا، یعنی کوئی خاص بات تھی نا. ہم جو ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، دیکھو جی کلمت اللہ تو آپ کی کتاب میں بھی ان کو کہا ہے، روح اللہ تو آپ کی کتاب میں بھی کہا ہے. تو حق تعالی شانہ ان کے اس بات کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تم سمجھے نہیں ہو، میری کتاب میں جو آیات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. کچھ تو ایسی ہیں کہ جن کا مطلب اور جن کی مراد بالکل کھلم کھلا ہے اور بالکل واضح ہے، اور یہی آیات وہ ہیں جن پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے اور جو نجات کا باعث ہے. لیکن میری کتاب میں کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں کہ جن کے معنی ملتے جلتے ہیں، معنی واضح نہیں. میری مراد کچھ ہوتی ہے اور سننے اور دیکھنے والا اس سے کوئی اور معنی لے لیتا ہے. تو یہ لوگ ایسی آیات کو دلیل بناتے ہیں کہ جن کا معنی اس طرح سے واضح نہیں، جن کا معنی ان کو معلوم ہی نہیں. میں نے کچھ کہا ہے، یہ کچھ کہتے ہیں. تو یہ حقیقت مجاز نہیں سمجھتے کہ کلام میں حقیقت مجاز بھی ہوتی ہے. تو بسا اوقات ایک لفظ بول کر اس کے اپنے اصلی معنی نہیں لیے جاتے، بلکہ اس سے کوئی دور کا معنی کسی مناسبت سے لیا جاتا ہے اور اس کو مجاز کہتے ہیں، اور اس سے وہ اصلی معنی مراد نہیں ہوتا. جیسے کہ ہر زبان میں حقیقت مجاز ہوتی ہے. ہماری زبان میں جو ہے کہ بیٹا بیٹی یہ حقیقی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جو آپ کے اپنی صلب سے پیدا ہونے والے بچے ہیں وہی بیٹا اور وہی بیٹی ہیں. لیکن کبھی پیار اور محبت سے
کسی دوسرے کے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں اور بیٹی کو بیٹی کہہ دیتے ہیں. تو اس کو بیٹا کہنے سے کوئی یہ کہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو بے وقوف ہوگا. بھائی اس نے تو پیار سے کہا ہے، محبت سے کہا ہے، کیونکہ وہ اس کے بیٹوں کی طرح ہے. لیکن کوئی اس لفظ کو سن کر کہ نہیں یہ اس کا بیٹا ہے اور اس پہ دعویٰ کر دے کہ اس کا بیٹا ہے، سنبھال اس کو. تو اس طریقے سے کلام الہی میں بھی مجاز استعمال ہوا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں بسا اوقات تو اس میں حقیقی معنی نہیں ہوتا، مجازی ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس کو حقیقی معنی پہنا دیتے ہیں. اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں، یعنی دلیل تو محکم آیات ہیں نہ کہ متشابہ. تو محکم کیا ہیں؟ جو ظاہر المعنی ہیں، اور متشابہ جن کے معنی واضح نہیں، ملتے جلتے معنی ہیں، کچھ حقیقی معنی بھی ہے، کچھ مجازی معنی بھی ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جس نے آپ پہ کتاب نازل کی. منہ کچھ اس کتاب میں آیات محکمات، محکم آیتیں ہیں، محکم. ہن ام الکتاب، اور یہ محکم آیتیں جو ہے نا یہ کتاب کی اصل ہے، یہ کتاب کی بنیاد ہے، یہ کتاب کے مقاصد ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ اور آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں جن کے معنی مشابہ ہیں، ملتے جلتے ہیں، واضح نہیں. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو ہدایت پہ نہیں آنا چاہتے، جو عمل سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، عمل سے بھاگنا چاہتے ہیں، جو شکوک اور شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے پڑتے ہیں ان آیتوں کے جو ان آیتوں میں متشابہ ہیں، جن کا معنی واضح نہیں. ان کی ساری بحث اسی میں رہتی ہے، کیونکہ وہاں عمل تو ہے نہیں، عمل تو کچھ کرنا نہیں، تو لہذا وہ اپنی شیخی بگاڑتے ہیں اور اپنے آپ کو افلاطون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا معنی دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا معنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں. کیوں ان کے پیچھے پڑتے ہیں؟ ابتغال فتنہ تلاش کرنے، فتنہ پھیلانے کی غرض سے. وابتغاء تعویل، اور ان کا اصل معنی معلوم کرنے کی غرض سے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے وہ ان آیات کے پیچھے چلتے ہیں. وما یعلم تعویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کا صحیح معنی نہیں جانتا کوئی بھی اللہ کے سوا. تو پھر کیوں اس کے پیچھے پڑے؟ تو جو لوگ عمل سے فرار اختیار کرتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا محور کیا ہوتا ہے؟ آیات متشابہات. وہ محکمات کی طرف نہیں آتے، کیونکہ یہاں تو بات واضح ہے اور عمل کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں، علم کی گہرائی رکھتے ہیں، یقولون آمنا بہ، تو وہ کہتے ہیں ہم ان آیات پہ ایمان لائے کہ یہ اللہ نے نازل کی. متشابہات کس نے نازل کی ہیں؟ اللہ نے نازل کی ہیں. کل من عند اللہ، اور یہ سب آیتیں محکم اور متشابہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہیں. تو لہذا ان پہ ہمارا ایمان ہے، اور جو محکم ہیں ان پہ ہمارا عمل ہے. تو فائدے سے خالی تو کوئی بھی نہیں ہے نا. آیات محکمات پہ ایمان بھی ہے، عمل بھی. آیات متشابہات پہ عمل تو نہیں پر ایمان ہے، تو فائدے سے تو کوئی بھی خالی نہیں. باقی رہی یہ بات کہ پھر ایسی آیات کہ جن کے معنی ہی واضح نہیں ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو پھر نازل کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مقصد یہ ہوا کہ آپ اپنے علم کی لگام وہاں پر روک لیں. آپ اپنے علم کی لگام روک لیں اور ایمان کا اعلان کر دیں کہ مطلب نہیں سمجھتے پر اللہ کی آیات ہے. یہ تھوڑا فائدہ ہے. اسی چیز پہ ایمان لانا یہ بھی تو بہت بڑا فائدہ ہے.
اور آیات اس لیے نازل کی کہ تم ہر چیز میں بحث نہ کرنے لگو. ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جہاں بحث کو روکنا چاہیے، ورنہ علم کا گھوڑا اگر آزاد چھوڑ دیا جائے بے لگام تو وہ کہیں ایکسیڈنٹ کر لے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکاوٹیں اور یہ سٹاپ لگا دیے جگہ جگہ کہ بڑے سے بڑا عالم بھی کہیں اپنے علم کے غرور میں آ کے سرحدیں پھاند نہ لے، اس کو بھی جگہ جگہ سٹاپ سائن پہ رکنا ہو، رکو یہاں پر، تم نہیں جانتے. تو جو واقعی علم والے ہیں تو وہ ایسی آیات پہ آ کر اپنے علم کو لگام دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ایسی بات سے مگر صرف عقل والے. اور جو عقل کامل نہیں رکھتے وہ وہاں بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آخر اس کا کوئی مقصد تو ہوگا، ہمیں تلاش کرنا چاہیے، آخر اس کا کوئی مقصد تو ہوگا، ضرور ہوگا. اور اللہ کا کلام کوئی بے مقصد تو نہیں، لیکن اس مقصد تک تمہاری رسائی نہیں. ضرور مقصد ہے. اللہ کی کلام کوئی ایسی نہیں کہ جو بے مقصد ہے، ضرور عقل کے مطابق کے بعد، لیکن تیری میری عقل جو چھوٹی ہے تو اپنی عقل کے چھوٹے ہونے کا اقرار کر دو. یعنی قرآن مجید کی تمام آیات، کوئی آیت خلاف عقل تو نہیں، لیکن بعض آیات کا مضمون ما ورائے عقل ہے. خلاف عقل تو نہیں، ما ورائے عقل، یعنی عقل سے دور ہے، ہماری عقل کی وارثائی نہیں، ورنہ وہ بھی عین عقل کے مطابق ہے. تو صحیح علم والے ایسی آیات پہ جا کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور کھوج میں نہیں پڑتے، بلکہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، کہیں ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں. اس لیے کہ ہدایت مل جانا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہدایت پہ خاتمہ بھی ہو جائے. ضرورت ہے کہ ہدایت میں تو استقامت کی دعا بھی کی جائے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر ابن آدم کا دل، ہر ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یہ اللہ کی 2 انگلیاں یہ بھی متشابہات، تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری جیسی انگلیاں ہیں، اللہ بہتر جانے کی ان کی انگلیاں کیسی ہیں. تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہیں دل کو پلٹ دیں، ادھر پلٹ دیں یا ادھر پلٹ دیں. اسی لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کی چوٹی پر فائز تھے، آپ بھی دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی الایمان، اے اللہ میرے دل کو ایمان پہ ثابت رکھ، میرے دل کو ایمان پہ ثابت رکھ. تو اہل ایمان پختہ علم والے جو ہیں وہ نہ تو چھیڑتے ہیں ان آیتوں کو بلکہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور اس بات سے خدشہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ہم غلط نہ ہو جائیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اس کے بعد کہ تو نے اس کو راہ راست پہ لگایا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اللہ عنایت کر ہم کو، بخش دے ہم کو اپنی طرف سے رحمت، یعنی رحمت ہمارا حصہ بنا دے. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی بخشنے والے ہیں، آپ ہی بخشنے والے ہیں. وہاب یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بخشندہ، عطا کرنے والا. ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس دن سب لوگوں کو آپ اکٹھا کرنے والے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، ایسا ہو کے رہے گا. تو اس دن کی شرمندگی سے بھی ہمیں بچا. یہاں 2 آدمیوں کے سامنے شرمندہ ہونا گوارا نہیں، اور جہاں اولین آخرین صالحین شہداء انبیاء ہوں گے ان سب کے سامنے اگر شرمندگی ہوگی تو یہ کتنی بڑی شرمندگی ہوگی، کتنی بڑی رسوائی ہوگی.
جن لوگوں کے گناہ اس دن تشت ازبام کر دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، ان سے زیادہ شرمندگی کیا ہوگی، ان سے زیادہ سزا کیا ہوگی، یہ یعنی جہنم سے پہلے کی سزا ہوگی۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں گرامی تو سب جانتے ہیں، مشہور بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ طواف کرنے کے بعد، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد نفل پڑھے اور سر سجدے میں رکھا۔ اس وقت بیت اللہ اس شان اور اس آب و تاب کے ساتھ نہ ہوتا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی عمارت، مسجد حرام کی عمارت دنیا کی سب سے زیادہ حسین و جمیل عمارتوں میں سے ہے۔ یہ چیز نہیں تھی، وہاں صرف اللہ کا دیا ہوا یعنی جمال تھا، ظاہری مادی جمال نہیں تھا۔ جہاں طواف کرتے ہیں وہاں ٹھنڈے پتھر نہیں تھے، کنکریاں تھی، گرم کنکریاں، ان پہ طواف ہوتا تھا۔ تو گرم کنکریوں پہ پیشانی رکھ کے انہوں نے ایک دعا فرمائی تھی، اے اللہ عبد القادر کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ عبد القادر کے گناہ معاف کر دے۔ اگر کسی وجہ سے اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے تو قیامت کے دن پھر اس کو نابینا کر کے اٹھانا، تاکہ جب آپ گناہ بتائیں گے تو اس کی آنکھیں کسی بزرگ پہ لگے نا۔ یعنی اگر آپ بتائیں تو پھر یہ آنکھیں کسی سے چار نہ ہوں، کیونکہ بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو ایک تو وہ شرمندگی جس کو ہم محسوس کرتے ہیں نا، اللہ والوں کو تو اس بات کی شرمندگی ہے کہ پیغمبر کیا کہیں گے، یہ میرا امتی تھا، اس کے یہ اعمال ہیں۔ تو نبی کے سامنے اور صالحین کے سامنے شرمندگی نہ ہو، عام لوگوں کے سامنے تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ان حضرات کا احساس تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ احساس نصیب فرمائے۔ تو یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رحمت سے نواز اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، ہم غلط رستے پہ نہ پڑ جائیں۔ تو ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ قرآن حکیم کی آیات، بلکہ قرآن حکیم سے پہلی کتابوں میں بھی آیات دو طرح کی ہوتی تھی، محکم، متشابہ۔ محکم کا معنی ہے یہ احکام سے، احکام کا معنی مضبوط، مضبوط یعنی جس کا معنی اور مطلب اور مفہوم بالکل واضح ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، صومو، حج البیت اور اس قسم کے احکامات کی آیات بالکل واضح ہیں، اور یہی کتاب کے نزول کا اصل مقصد بھی ہے کہ ان پہ لوگ عمل درآمد کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کچھ ایسی آیتیں بھی نازل کی ہیں جن کا معنی اتنا واضح نہیں، بلکہ اس کے معنی میں کچھ پیچیدگیاں ہیں، ان پر صرف ایمان لانا چاہیے اور اس کے معنی کے اندر اپنے آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر خرابی ہو سکتی ہے۔ تو یعنی عیسائی جو گمراہ ہوئے وہ متشابہات میں پڑھنے کی وجہ سے، متشابہات کی وجہ پر پڑھنے کی وجہ سے، کہ وہ کلمت اللہ، روح اللہ، یا ان کی کتابیں میں کہیں کہیں ابن اللہ کا لفظ بھی آیا تھا، تو وہ ابن سے کوئی حقیقی بیٹا سمجھ بیٹھے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے نبی کے لیے پیار کا لفظ اتارا تھا۔ ابن اللہ کا لفظ تورات انجیل میں اگر کہیں آیا ہے نبی کے لیے تو وہ پیار کا لفظ ہے، حقیقی معنی کا لفظ تو نہیں ہے۔ اس لفظ اس اعتبار سے تو ان قوموں کے لیے بھی بیٹوں کا لفظ آیا تھا، تو کیا وہ خدا کے بیٹے ہو گئے؟ لیکن یہودی نے اسی سے دھوکہ کھایا کہ اللہ نے ہم کو تورات میں بیٹا کہا ہے، ہم تو خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ہے غلط مفہوم لینا کہ ایک لفظ کہنے والے نے کسی معنی کے لیے اتارا ہے اور اس سے دوسرا معنی لے لینا اور اس کو حقیقی سمجھ لینا اور اس پہ عقیدے کی بنیاد رکھ لینا۔ تو عقیدے کی بنیاد، عمل کی بنیاد محکمات پہ ہوتی ہے، متشابہات پہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وہ صرف کوئی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کی، تو قرآن حکیم کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا وجہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا کی گھاٹ اتر جائے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ تو چہرے سے یہ چہرہ مراد لینا جو ہمارا ہے یا اور چیزوں کا ہے، نہیں،
اللہ کا چہرہ کیسا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ یا آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے جب وہ بیعت کرتے ہیں، تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم اس کو کسی سے تشبیہ، اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی جو کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر تو اللہ کے سننے پہ، دیکھنے پہ، بولنے پہ، ہاتھ پہ، چہرے پہ، یا ایک آیت میں یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولیں گے سجدے کے لیے، تو اس کی پنڈلی پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کیسی ہیں اس کی کیفیت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ جیسے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پہ استوا کیا، تو عرش پہ استوا یہ تو معلوم ہے، لیکن کیسے کیا اس کی کیفیت معلوم ہے۔ اسی لیے امام مالک رحم اللہ سے کسی نے پوچھا اسی آیت کے بارے میں کہ استوا سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے کرسی نشین ہونے سے کیا مراد ہے، تو امام صاحب نے فرمایا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا یہ معلوم ہے آیت سے، والکیفیت مجہول، لیکن طریقہ اس کا معلوم نہیں ہے کہ وہ عرش پہ کیسے ہیں، والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے سلسلے میں سوال کرنا اور پوچھنا کہ کیسا یہ بدعت ہے، یہ سوال نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال یہ حقیقت متشابہات سے، تو اسی طرح کلمت اللہ اور روح اللہ بھی متشابہات سے ہیں، ان پہ جیسے ہیں ایمان لائیے۔ یہ کہہ دیں عیسیٰ کلمت اللہ ہیں کیونکہ وہ انسانی تخلیق کے عام قاعدے سے ہٹ کر اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا ان کو کہتا ہے روح اللہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں اس لیے کہ عام تخلیق انسانی کے قاعدے سے ہٹ کر فرشتے نے ان کی والدہ کے گریبان میں پھونک ماری تھی، تو روح اللہ یعنی اللہ کی طرف سے فرشتے نے جو پھونک ماری تھی تو روح اللہ ہے۔ اب اس روح اللہ سے یا کلمت اللہ سے ان کو خدا کا معاذ اللہ بیٹا کہنا یا خدا کا ان میں خلول ماننا، یہ کہاں انصاف کی بات۔ تو ظاہری معنی پھر جو متشابہات ہیں یہ دو طرح کی ہیں، ایک وہ متشابہات آیات ہیں کہ جن کا لفظی معنی بھی پتہ نہیں، جن کا لفظی معنی بھی جیسے حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، تا ہا یا سین ہا میم نون قاف، یہ وہ متشابہات ہیں کہ ان کا تو لغوی معنی بھی معلوم نہیں، لفظی معنی بھی معلوم نہیں، اور بعض متشابہات ہیں کہ ان کا ظاہری اور لفظی معنی لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن اصل مراد معلوم نہیں، اس معنی سے مراد کیا ہے، جیسے باقی آیات میں نے آپ کے سامنے کھلا کہ لفظی معنی تو معلوم ہے، وجہ کا معنی چہرہ، ہاتھ کا معنی ہاتھ، لیکن اس سے کیا مراد ہے، کیسا ہاتھ، کیسا چہرہ، کیسا استوا، یہ چیزیں معلوم ہیں، لہذا اس کیفیت کو لفظی معنی کر لیں لیکن اس کے حقیقی معنی اور مراد کو اللہ کے حوالے کر دیں، یہ ہے تقاضۂ ایمان۔ تو یہ تھی جناب سورہ آل عمران کے پہلے رکوع سے متعلق چند باتیں جو آپ کے سامنے میں ذکر کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک۔ 5 منٹ میں مزید بیٹھتا ہوں، اگر کوئی بات پوچھنی ہے، مجھے ایک اور پروگرام میں پھر جانا ہے اس لیے میں نے جلدی بات کر دی، تو 5 منٹ اگر کوئی بات آپ پوچھ لیں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا غير آجل وشفاء لا يغادر سقما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا سهل علينا أمور الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف هاهاتنا وأد ديوننا وكفى مجيبا قريبا عليما خبيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.